اگر آپ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، اگر آپ ان کے خلاف نہیں بول سکتے، اگر آپ ان کی غلطی کو لے کر مساجد کے تقدس کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے، تو یقین مانیں آپ منافق ہیں، آپ دوہرے ہیں، آپ دو رنگے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ زبانی مسلمان ہوں گے، ٹھیک ہے آپ کے دعوے بڑے بلند ہوں گے، لیکن عملی طور پہ آپ صفر ہیں۔ مجھے بتائے نا، میں تو ایک جاہل سا آدمی ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے کسی چیز کا کوئی علم نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ زنا اس فوٹو سیشن سے کم از کم بہت بڑا جرم ہے۔ کیا آپ نے اس زنا بالجبر کو رکوانے کی کبھی کوشش کی؟ کیا آپ نے ایسے مقدمات میں پکڑے جانے والوں کے خلاف کبھی ایسا اعلان کیا کہ انہیں چوک چوراہے میں لٹکایا جائے، انہیں ساری عوام کے سامنے ٹانگا جائے، انہیں بیچ چوراہے، بیچ سڑک، بیچ چوک میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ کچھ دن پہلے لاہور کی وزیر خان مسجد میں بلال سعید اور صبا قمر کی جانب سے فوٹوز لی گئیں، جنہیں بنیاد بنا کر تمام تر حلقوں میں، بالخصوص مذہبی حلقوں میں خلجان پیدا ہوا اور شور برپا ہوا اور بہت ہی شدید احتجاج دیکھنے میں آیا، جس کے بعد ان دونوں نے اپنے اپنے طور پر اس امر سے معافی مانگی۔ یہاں پر ان لوگوں کو داد و تحسین دینا لازم ہو جاتا ہے جنہوں نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا اور اس کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائی اور ان اداکاروں کو مجبور کیا کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اور نہ صرف تسلیم کریں بلکہ اس پر معافی بھی مانگیں، کیونکہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا، ایسا ہوتا رہتا ہے اور تواتر سے ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے جاگنے کا موسم کبھی کبھی آتا ہے، ورنہ زیادہ تر ہم سونے میں ہی وقت گزار دیتے ہیں۔ جس طرح جولائی اگست میں بارشوں کا سیزن ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے واویلا کرنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ ویسے ہم پورا سال سوتے رہتے ہیں، لیکن ایک خاص موسم میں، ایک خاص سیزن میں اور ایک خاص موقع پر ہم جاگتے ہیں، اور ایسے جاگتے ہیں کہ اچھوں کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں۔ اگر میں بات کروں مساجد میں شوٹس کے حوالے سے، تو جناب والا آپ مجھے کوئی بھی ایسی بڑی مسجد دکھا دیں جس میں یہ سب کچھ نہ ہوتا ہو۔ آپ بحریہ ٹاؤن کی مسجد دیکھ لیں، آپ اسلام آباد کی فیصل مسجد دیکھ لیں، آپ بادشاہی مسجد دیکھ لیں، یا مغل دور کی جتنی بھی بنائی گئی مسجدیں ہیں ان کی حالت دیکھ لیں، ہر طرف اسی طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نظر کبھی کبھار آتے ہیں۔ میں اس بات کو تہہ دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ مساجد کی بے حرمتی ہے، یہ ان کے تقدس کی پامالی ہے، لیکن کیا ہم خود، ہماری عام پبلک ان کے تقدس کو پامال نہیں کرتی؟ ریسیپشن کے نام پر، شادی کے نام پر، فنکشن کے نام پر، تفریح کے نام پر اور پکنک کے نام پر کیا ہم ان مقامات پر نہیں جاتے؟ اور کیا وہاں پر مرد و زن کا اختلاط نہیں ہوتا؟ کہ وہاں پر بے پردہ عورتیں اور لڑکیاں تصاویر نہیں کھینچتی؟ کہ وہاں پر مساجد کا تقدس پامال نہیں ہوتا؟ اگر وہاں پر ہوتا ہے تو پھر اس پامالی پر رونا کیسا؟ اگر آپ میں اتنی ہی ایمانی غیرت ہے، اگر آپ میں اتنی ہی جرت ہے، اگر آپ میں اتنا ہی ایمانی ولولہ ہے، تو ان تمام تر چیزوں کو رکوائیں، ورنہ یہ منافقت اور دو رنگی چھوڑ دیں۔ اور ایک خاص بات جسے میں یہاں پر مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ایک خاص طبقہ جنہیں ہم مولوی کہتے ہیں، جن کا تعلق ان مساجد سے ہوتا ہے، انہوں نے اس معاملے پر خاص طور پر شور مچایا۔ اچھی بات ہے، بہت ہی احسن بات ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، میں اس کی تحمید کرتا ہوں، لیکن مجھے مسئلہ یہ ہے کہ جب انہی مساجد میں بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، بچیوں کی فتح تار تار ہوتی ہیں، چہروں پر داڑیاں سجائے، سروں پر پگڑیاں پہنے، اور وضاقتہ کے اعتبار سے مولوی اور مسجد کے متولی اور قاری صاحبان جب بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، تو کبھی اس وقت بھی آپ کو تیش آیا
کبھی اس وقت بھی آپ کو خانہ خدا کے تقدس کی پامالی کا خیال آیا؟ اگر اس وقت آپ کو اللہ کے گھر کی تقدس کی پامالی کا خیال نہیں آیا تو یقین مانیں یہاں پر آنے والا خیال آپ کا حرام ہے، کیونکہ اصل تقدس کی پامالی وہ ہے جو یہ 2 نمبر مولوی اور اسلامی لبادہ اوڑھ کر اسی اسلام کی پیٹھ پر وار کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، اگر آپ ان کے خلاف نہیں بول سکتے، اگر آپ ان کی غلطی کو لے کر مساجد کے تقدس کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے تو یقین مانیں آپ منافق ہیں، آپ دوہرے ہیں، آپ دورنگے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ زبانی مسلمان ہوں گے، ٹھیک ہے آپ کے دعوے بڑے بلند ہوں گے، لیکن عملی طور پہ آپ صفر ہیں۔ مجھے بتائے نا، میں تو ایک جاہل سا آدمی ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے کسی چیز کا کوئی علم نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ زنا اس فوٹو سیشن سے کم از کم بہت بڑا جرم ہے۔ کیا آپ نے اس زنا بالجبر کو رکوانے کی کبھی کوشش کی؟ کیا آپ نے ایسے مقدمات میں پکڑے جانے والوں کے خلاف کبھی ایسا اعلان کیا کہ انہیں چوک چوراہے میں لٹکایا جائے، انہیں ساری عوام کے سامنے ٹانگا جائے، انہیں بیچ چوراہے، بیچ سڑک، بیچ چوک میں عبرتناک سزا دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور آئندہ وہ اس امر سے باز رہیں؟ خدا کے لیے خدا کا خوف کریں، کیونکہ خدا کے گھر کی اصل پامالی اس طرح کی حرکتوں سے ہوتی ہے۔ میں صبا قمر اور بلال سعید کی اس حرکت پر لعنت بھیجتا ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ میں لعنت ان لوگوں پر بھیجتا ہوں جو ایسے مسائل کو لے کر، جو ایسے معاملات کو لے کر دو رنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، دوہرے معیار کو سامنے لے آتے ہیں اور اپنی منافقت کو عیاں کر دیتے ہیں۔ وہاں پر انہیں اللہ کے گھر کے تقدس کا خیال نہیں آتا اور یہاں پر یہ بانچیں کھول لیتے ہیں، یہاں پر ان کی زبانیں نکل آتی ہیں، یہاں پر ان کے منہوں سے رالیں ٹپکنے لگتی ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا وہاں پر ان کے منہوں سے رالیں ٹپکتی، وہاں پر یہ اپنی آستینیں چڑھاتے، وہاں پر یہ اپنے گریبان کھولتے، وہاں پر یہ ان ملزمان کو، ان مجرمان کو خود پکڑتے، خود لٹکاتے، یا حکومت وقت سے اپیل کرتے کہ انہیں ایسی سزا دی جائے کہ لوگ عبرت حاصل کریں اور آئندہ اللہ کے گھر میں ایسی حرکت کرنے سے ہر کوئی باز رہے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ خدا را اگر اللہ کے گھر کا تقدس بحال کرنا ہے اور اس کی آپ کو فکر ہے تو اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں، اس پیغام کو آگے شیئر کریں۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔